کارپوریٹ گورننس بیسیکلی جیسے کہ آپ کے نام سے ظاہر ہے کہ کارپوریٹ گورننس وہ رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں اور پروسیجرز ہیں جو کہ انویسٹرز کے منی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے امپوز کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، پروفیشنل باڈیز کی طرف سے آن آرگنائزیشن. دا ریزن از کہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے پاس پبلک کا پیسہ ہوتا ہے. پبلک لمیٹڈ کمپنی خاص طور پہ ان کے پاس پبلک کا پیسہ ہوتا ہے، اور پھر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں کچھ ڈائریکٹرز کا پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اگر ان ایتھیکل پریکٹسز کرتے ہیں، انلیگل پریکٹسز کرتے ہیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں. پھر جب سے منی لانڈرنگ اور یہ ٹیرر فائنینسنگ یہ سب کے ایشوز آئے ہیں تو دنیا کی بہت ساری کنٹریز کو اس چیز کے بارے میں بہت تشویش ہے کہ بزنس ٹرانزیکشنز میں اس طرح سے ٹرانسفرز نہ ہو کہ جو روگ کنٹریز کو یا انلیگل جو لوگ ٹیررزم کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اس کا فائدہ ہو. یہ اس کا ایک آسپیکٹ، لیکن اس کا ایک آسپیکٹ جو میجر آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، فائنانس کر رہے ہیں، کمپنی کے شیئرز خرید رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بھی آپ کہیں گے کہ یار یہ تو ان کی اپنی کمپنی ہے، یہ سول پروپرائٹرشپ ہے، یہ تو ان کی اپنی کمپنی ہے، ایز لانگ ایز وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں تو جس طرح مینج کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کریں. لیکن ان کے لیے بھی کارپوریٹ گورننس کے ایمبٹ میں ان کو آنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بینکس کا پیسہ لیتے اور دوسرے انویسٹرز کا پیسہ لیتے، انویسٹمنٹ کمپنیز کا پیسہ لیتے. جب یہ سارے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں تو اس کی جو ریسپانسبلٹی کسی کی تو ہونی چاہیے نا کہ جو یہ میک شیور کرے کہ جو پیسہ وہ لون لے رہے ہیں وہ کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں، یا اس کو کہیں اور ٹرانسفر نہیں کر رہے، یا اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سرو نہیں. کیونکہ اس سے ہوگا کیا، ایک دن کمپنی بالکل نیچے چلی جائے گی، آہستہ آہستہ کر کے چیزیں ڈیٹیریٹ ہو، ڈاؤن فال ہو جائے گا، کمپنی بینکرپٹ ہو سکتی ہے. اس صورت میں بینکس کا پیسہ ڈوب جائے گا، انویسٹرز کا پیسہ ڈوب جائے گا. یہ سول پروپرائٹر میں بھی بینکس کا، پرائیویٹ لمیٹڈ میں بھی بینکس کا پیسہ ہوتا ہے، اور پبلک لمیٹڈ میں بھی بینکس کا پیسہ ہوتا ہے. پبلک لمیٹڈ میں تو ایڈیشنلی بہت سارے چھوٹے چھوٹے شیئر ہولڈرز کا انویسٹمنٹ، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا تو اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا ایڈیشنل انکم لینا چاہتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ اپنے ڈیئر منی کو وہاں پہ سیلریز سے بچا کر کے وہ اس کو شیئر. اور پھر کارپوریٹ آرگنائزیشنز میں کیا، بعض جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں تو بہت ساری آرگنائزیشنز یہ کرتی ہیں کہ ڈمی قسم کی بورڈ آف ڈائریکٹرز بٹھا دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی خاص پاور نہیں ہوتی ہے. پاور ہوتی ہے، لیگلی تو پاور ہوتی ہے، وہ اسے ایکسرسائز نہیں کر رہے. دے آر ہیپی کہ ان کو جو ہے وہ بورڈ میں بیٹھنے کے جو الاؤنسز میں دے آر ہیپی، لیکن اس سے جو اصل انویسٹرز ہیں، جو بزنس ہے، وہ سفر ہو رہا ہے. تو اس لیے ایک بیلنس ہونا چاہیے چیئرمین کی پاور میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پاور میں، چیف ایگزیکٹو کی پاور میں، اسٹیک ہولڈرز کی پاور میں، اور اس طرح سے رپورٹنگ ریکوائرمنٹس ہو، اور اس طرح سے رائٹ ٹو نو ہو کہ لوگ ایک پراپر انفارمیشن لے سکے آرگنائزیشنز کے بارے میں. جب وہ فیل کریں کہ یہ انفارمیشن لینا ضروری ہے. پہلے تو سارے انفارمیشن کو آرگنائزیشنز منع کر دیتی پہلے دس وی کین ناٹ ڈسکلوز، لیکن اب ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ٹرانسپیرنسی بڑھتی، انٹیگریٹی کے اوپر کوسچنز ہو رہے ہیں. انٹیگریٹی بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. کوئی ایک آدمی اگر فرض کیجئے کہ برائبری کر رہا ہے یا امبیزلمنٹ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، آف کورس ان سب چیزوں کے نقصان تو آرگنائزیشن کو. تو اس لیے اب وہ میتھڈز جن کے ذریعے آپ کنٹرول کرتے ہیں کہ اس قسم کے ہیپننگز نہ ہوں، یہ کہلاتے ہیں کارپوریٹ گورننس. کارپوریٹ گورننس بڑی بڑی آرگنائزیشنز جن کے بارے میں ادروائز لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو ہیوج امپائر ہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہیں، اور کنسسٹنسی کے ساتھ یہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. ایئرز میں، ریسیشنز میں دے آر ڈوئنگ ویری ویل. بہت ساری آرگنائزیشنز جو ایسی بھی جو ہے وہ بینکرپٹ ہوئی جس کی وجہ سے پورے امریکہ شیک ہو گیا، پورا یورپ شیک ہو گیا. اگر یہ کمپنی فیل ہو سکتی ہے پھر تو کوئی کمپنی. پاکستان جیسے کنٹریز میں ان چیزوں کا امپیکٹ اتنا زیادہ اس لیے نہیں ہوتا. پاکستان میں لوگ اسٹاک ایکسچینج میں اتنے زیادہ پیسے لگاتے نہیں. کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں کے اندر پیسے لگاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں پبلک اس کے اندر پارٹیسپیٹ، امریکہ میں، یورپ میں بہت بڑی تعداد میں جرنل پبلک اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، اور ان کے پاس کچھ پورشنز ہوتے ہیں، شیئرز ہوتے ہیں آرگنائزیشن. تو اس لیے وہاں پہ اس طرح کا ہو جانا تو وہ ظاہر ہے کہ
ایوری ون از، اس لیے وہاں پہ زیادہ شور، وہاں پہ زیادہ شور اس لیے مجھے سمجھتا ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے، پبلک پریشر کو لیجسلیٹر سیریسلی لیتے ہیں، پبلک پریشر کے اوپر ایکشن بھی لیتے ہیں، پھر انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی کو بہت ہائی پرائیورٹی دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے جب اس طرح کی ہیپننگز ہوئی تو بہت سارے لیجسلیشنز بھی، بہت سارے ٹائٹر کنٹرولز، پروسیجرز اور میتھڈز بھی ڈیولپ ہوئے جو ہم دیکھیں گے. اور کارپوریٹ گورننس باقاعدہ اب ریکوائرمنٹ ہے ساری کمپنیز کی کہ جب ان کے چیف ایگزیکٹو آئیں یا بورڈ میں جو ڈائریکٹرز ہوں انہوں نے کارپوریٹ گورننس کا کوڈ، انٹرنیشنل کارپوریٹ گورننس کا بھی ایگزام ہوتا ہے، پاکستان میں بھی انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ اس کا امتحان لے. تو اس میں انہوں نے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں وہ مختلف ٹائپ آف فراڈس کی وجہ سے فیل ہوئی ہیں. ان کو انہوں نے کچھ جو بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں، کارپوریٹ اسکینڈلز جو کہلاتے ہیں، اور انہوں نے تقریباً دنیا کے بڑے ممالک میں سے کافی سارے کنٹریز کو کور کیا، یو ایس اے کو کور کیا، اٹلی کو کور کیا، یو کے، انڈیا، چائنا، تاکہ آپ کو ایک اوور آل پکچر مل جائے کہ دنیا میں آرگنائزیشنز کو کہیں بھی فرشتے مینج نہیں کرتے، لوگ مینج کرتے ہیں. اور جب لوگ پاورفل پوزیشنز پہ آ جائیں تو کرپٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹ. لیکن جب چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے تو پھر لوگ بہت صحیح طریقے سے کام کرتے. مثال یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں لوگ لا کی پابندی نہیں کرتے، ٹریفک سگنلز کا خیال نہیں رکھتے، لیکن جب یورپ امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے بڑے اچھے سٹیزن بن جاتے، پورے لا ابائڈنگ سٹیزن بن جاتے. سمپل ریزن ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں ان کو کوئی نہیں پکڑے گا بھی تو ان کے پاس میتھڈز ہیں، اس میں سے بہت آسان سے میتھڈز ہیں اس میں سے نکل جانے کے. لیکن ان کو پتا ہے وہاں پہ اگر پکڑ لیں گے تو پراپر لیگل. جب یہ چیز بھی پیدا ہو جائے نا لوگوں کے اوپر جرنلی there is a law and it will be implemented. لوگ بہت ساری چیزوں کو ویسے ہی ہوا. What do you think کہ برائبری یورپ میں نہیں ہوتی، برائبری امریکہ میں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، بہت ہوتی، بہت بڑے پیمانے پر. اور انلیگل جو وائٹ کالر کرائمز ہیں وہ تو سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتے. وائٹ کالر کرائم کے لیے انہی جگہوں پہ ہوں گے نا جہاں پہ پیسہ ہو. وہاں پہ پیسہ ہے تو وائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں، کامن ہے، وہاں پہ بھی کامن ہے اسی طریقے. تو اس لیے جو ہے نا ہیومنز بیسیکلی تو ہر جگہ ایک ہی جیسے، لیکن اگر آپ انوائرمنٹ اس طرح سے بنا کر کے دیں کہ ہیومنز کو پتا ہو بھائی اگر کے کام کیے جائیں گے تو دیئر ول بی پنشمنٹ، پھر بہت سارے لوگ اس کو نہیں کرتے.